إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق. اور ان گنت لا تعداد درود اور سلام ہوں امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین اور حاضرین اور میری پاکیزہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا آنا، عبادت کرنا، حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے یہ بہت توجہ طلب ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر آخر کے اندر یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پہلے ان کا نام لیا ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. ان تمام نبیوں کا نام لیا ہے اور پھر ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ ہم جن کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں. اچھا، انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ان کا نام لے کر انہیں مخاطب کر کے ان کے لیے آیات نازل فرما کر اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی، پیغمبر، رسول جو ہیں یہ پیدائشی ہوتے ہیں، یہ راستے میں نہیں بنتے، وہ معصوم ہوتے ہیں پیدائشی طور پر. لیکن یہاں اللہ نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا،
اگر تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے کردار کے اندر، تمہارے دینی اور شریعت کے امور کے اندر اشرکو، اگر شرک کی جراثیم ہو، تو تمہاری نبوت، تمہارا کتاب، تمہاری رسالت سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا کس کو؟ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، ان کو مخاطب کیا اور سمجھایا مجھے اور آپ کو۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید جو ہے، یہ عقیدہ توحید آپ کے اعمال کا ضامن ہے میدان محشر کا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ان سارے اعمال کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے اوپر پیرا دینا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر میں پیرا بھی دوں گا، اسی طرح اللہ سے بھی ہم نے وعدہ کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید وہ ہے جو چھوٹی سی عبادت بھی ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ پال پوس کر قیامت والے دن بندہ ہی کہے گا، یا اللہ یہ میرے اعمال تو نہیں ہے، میں نے تو بہت کم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ مبارک کے اندر لے کر اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب لوٹاتے ہیں۔ اسی طرح کل میدان محشر پر حجر اسود پتھر جو ہے یہ اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ آپ دیکھنا کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے۔ آج حجر اسود جو ہے یہ چھوٹا سا پتھر ہے 2 ٹکڑوں کے اندر، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو جو جسامت عطا فرمائیں گے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حجر اسود کو جب میدان محشر پر لائیں گے تو یہ ان بندوں کو تلاش کریں گے۔ حجر اسود ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ اگر بوسہ نہیں دیا، دور سے اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما، یہ بھی بوسہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، حجر اسود جب اپنے بندے کو تلاش کرے گا جس نے بوسہ دیا، اور یہ ان بندوں کو پکڑ کر اللہ کی عدالت کے اندر لے کر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو عینان یبصر بہما، اللہ رب العالمین حجر اسود کو آنکھیں بھی عطا فرمائیں گے جن سے یہ بندوں کو بچھانے گا۔ وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اور اس کو زبان بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ حجر اسود جب ان کو لے کر اللہ کی عدالت میں جائے گا تو حجر اسود اللہ رب العالمین کے سامنے ان بندوں کی سفارش کرے گا اور کہے گا کیا کہ اللہ انہوں نے
میری عزت کی ہے، میں عزت کے لائق تھا، میری عزت کی ہے۔ اے اللہ ان کے حق میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے مجھے بوسہ دیا ہے، اور میری گواہی کو اور میری سفارش کو ان کے حق میں اللہ قبول فرما دے۔ لیکن ساتھ ہی کیا کہے گا حجر اسود؟ کن باتوں پہ قبول فرما لے؟ وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ أَسْتَلِمْ بِحَقِّ توحید۔ اے اللہ انہوں نے مجھے بوسہ دیا ہے، لیکن توحید عقیدے کے ساتھ بوسہ دیا ہے۔ ان کے عقیدے کے اندر شرک نہیں تھا، کسی قسم کا شرک نہیں تھا، نہ دعاؤں کے اندر، نہ بیماریوں کی شفاؤں کے اندر، نہ دنیا میں تنگ دستی آئے تو اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کے لیے۔ ایک ہی کام تھا ان کا کہ یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس حال میں بھی رکھے تو الحمدللہ۔ اور عقیدہ توحید کے ساتھ بوسہ دینے والوں کی حجر اسود جو ہے میدان محشر پر اللہ کی عدالت میں عقیدہ توحید کے ساتھ ان کی گواہی دے کر اور ان کی سفارش کر کے اللہ کے ہاں ان کی جنت کا وہ تقاضا کرے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے عقیدہ توحید کو دیکھ کر اللہ اس پتھر کی سفارش کو قبول فرما کر ان لوگوں کو اللہ جنت میں بھیج دے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اللہ کی عدالت کے اندر جائیں گے، اکثرین اعلی اعمال، ان کے پاس بے تحاشا اعمال ہوں گے، نمازیں ہوں گی، ان کے پاس عبادات ہوں گے، سجدے ہوں گے، ان کے پاس خیرات ہوں گی، ان کے پاس سب کچھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی عدالت میں جائیں گے، ان کے نام اعمال کو اللہ بوسہ بنا کر اور باریک باریک ذرات بنا کر ہوا میں بکھیر دے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس نمازیں ہیں، صدقات ہیں، سب کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا عقیدہ توحید نہیں ہے اور عقیدہ رسالت پر یہ کاربند نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی اور میری نمازوں کی قبولیت کا جو اللہ نے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور اس کی گواہی انسان اگر دیتا ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد فارغ ہو کر جب یہ آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقرار کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینے والا وضو کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا، اور جس دروازے سے یہ چاہے یہ اس سے داخل ہو سکتا ہے، یہ وضو کے بعد دعا کرنے والا۔ لیکن ساتھ ہی عقیدہ توحید، یہ گھر میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر یہ دعا کرتی ہیں وضو کے بعد، وضو کے اندر باتیں نہیں کرتی، بسم اللہ کر کے وضو کر کے، اور یہ جب دعا پڑھتی ہیں تو اللہ رب العالمین
ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کر ان کی منشا پر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ جس دروازے سے چاہیں یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کا وقت ہے، جو آج ہم جوانی کے اندر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ وقت بھی بڑا غنیمت والا ہے۔ کل جنت میں جب آپ داخل ہوں گے اور میں داخل ہوں گا، کہو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، تو جنت کے اندر ہمیں جس چیز کی ہمارے دل کے اندر کمی محسوس ہوگی اور حسرت ہوگی، وہ دنیا کا وقت ہوگا جو ہم نے بیکار گزارا ہو۔ یہ حسرت اور کمی جنت کے اندر بھی ہمیں محسوس ہوگی، جس کی ہمیں یہاں کوئی قدر نہیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ یہاں سے گاڑی چلاتے ہی لاہور تک جاتے ہیں، کچھ بھائی میرے ڈرائیور بھی ہوں گے، کچھ بھائی خود بھی چلاتے ہوں گے۔ سورہ زلزال کے اندر ہے نا کہ اخبارہا، یہ زمین خبریں بیان کرے گی۔ تو یہاں سے لاہور تک اگر ایک آدمی گاڑی چلا کر جاتا ہے، اس کے اندر گانے لگاتا ہے، تو لاہور تک یہ گاڑی اور یہ سفر کل قیامت والے دن اس کے گانوں کی گواہی دے گا، اور یہ وقت اس پر لعنت کرے گا۔ اگر سفر کے اندر اس نے کلمہ استغفار پڑھا اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتا گیا، تو کل قیامت والے دن جب یہ زمین خبریں بیان کرے گی، تو چرن پرن، مٹی، ذرات، حشرات یہ بھی کوئی دیں گے، اے اللہ یہ تیرا بندہ یہاں سے گزرا تھا، تیری توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ وہ بھی میرے اور آپ کے حق کے اندر وہ کیا ہوگی؟ سفارش ہوگی، حشرات کی ہوگی، چرن پرند کی ہوگی۔ جہاں تک وہ گاڑی چل رہی ہے، اس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، وہ فرشتے کوئی دیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ دنیا کا جو وقت ہے اس کو قیمتی بنائیں، اور اس وقت کی حسرت جنت کے اندر کمی محسوس ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو وقت ہے، 1 منٹ کے اندر انسان سیاکار ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور 1 منٹ کے بعد بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا دوست کس کو کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا، اس کو کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ اللہ کا دوست ہے۔ کس کا دوست ہے؟ اب ان کا دوست اللہ ہے، اب ان کا دوست اللہ ہے، جو یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا دوست ہے۔ تو جب اللہ ہی دوست بن گیا، وہ مالک کے قدرت ہمارا دوست بن گیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کی سختیاں لانے والا اللہ ہے، تو ان سے بے نیاز کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ آپ خالی 17 رکعتیں ڈیلی کی پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، جن کا حساب ہونا ہے، باقی سنتوں کا حساب نہیں ہونا، نفلوں کا نہیں ہونا، یہ میری اور آپ کی اضافی عبادت ہے۔ 17 رکعتیں 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو میرے اور آپ کے لیے فرض قرار دی ہیں، اللہ نے کل قیامت والے دن ان کا حساب لینا ہے اور اپنی عدالت کے اندر لینا ہے۔ اور وہ عدالت کون سی ہے؟ جہاں اللہ کے نبی، پیغمبر، ولی وہاں تھر تھر کانپیں گے اور ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ، اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہ عدالت اتنی سخت ہوگی، اس عدالت کے اندر کوئی ترجمان نہیں ہوگا، صرف بندہ اور اللہ ہوگا، اللہ بندے سے مخاطب ہوگا۔
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے انبیاء کے لیے فرمایا کہ تمہارے نام اعمال میں اگر شرک کے جراثیم ہو، تعویذ اگر تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے، اگر تمہارے گلے کے اندر ہاتھ کے اوپر کلائی پر کسی بابے کے نام کا دھاگا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر کتنے امتحان آئے آپ خود اندازہ کر لیں۔ باپ کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے امتحان کے اندر گزری ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بخشا نہیں ہے۔ فرمایا آپ کے نام اعمال کے اندر یہ شرک کے جراثیم ہو، میرے ابراہیم خلیل اللہ میں تجھے بھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اللہ نے ان کا نام لے کر اگر نہیں چھوڑا، اگر میں اور آپ کسی کے نام کی سبیل لگائیں گے اور خالی اتنی بات کہیں گے کوئی بات نہیں جی، یہ مولوی ایسے ہی بات کرتے ہیں، سبیل لگاؤ، یہ مخلوق ہے، بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہاں پانی آپ پلاتے ہیں وہ آپ پلائیں، لیکن کل قیامت والے دن آپ اس عمال کا اگر اللہ سے کہیں کہ اجر ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ اللہ کا قرآن میرے آگے رکھا ہے، اگر کوئی مولوی یا کوئی پیر یا کوئی آپ کو کوئی ایسا بندہ یہ بات کہے کہ عقیدہ توحید نہیں، شرک کے ساتھ قبروں پہ بھی جھکتے رہو اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی سبیلیں لگاؤ اور تمہیں اللہ کل قیامت کو اجر دے گا، رب کائنات کی قسم یہ عمل ایسے ہے جیسے شراب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر شراب کو پی لینا۔ حقیقت بات ہے، جیسے شراب کو منہ لگانے سے پہلے انسان ثواب کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لے، میرے بھائیو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے یہ شریعت بھیجی ہے، کس لیے بھیجی ہے؟ اللہ نے شریعت کے ساتھ قانون بھی بھیجے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ اتنا کمزور تھا کہ اللہ شریعت کے قانون بھیج رہا تھا اور اس کے طور طریقے نہیں پہ بھیجے، وہ مولویوں کے سپرد کر دیا، وہ پیروں کے سپرد کر دیا، وہ درگاہوں کے سپرد کر دیا۔ رب کائنات کی قسم، میرا رب قل هو اللہ، میرے رب کی یہ شان ہے اور میرے رب کی صفت یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرے رب کی صفت یہ ہے۔ میرا رب کسی سے مشورے نہیں کرتا۔ آج ہم نے اتنا اللہ کو نعوذ باللہ کمزور جان لیا، آپ اگر کوئی فیکٹری کوئی چیز بنائیں اس کے ساتھ آپ قانون قاعدے قانون بھیجیں گے، تو میرے رب العالمین نے اپنی شریعت کے لیے قاعدہ قانون کیا بھیجا ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پوری کائنات کو جمع کر دیا، کہا ہے میری کائنات کے لوگوں تم نے میرے پاس آنا ہے یوم آخرت والے دن، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم سب کے سب نے محمد رسول اللہ کے قدم پہ قدم رکھنا، فاتبعونی، آپ کی اتباع کرنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، فرمائے اتباع کرنا تمہارا کام ہے، دربار محمد رسول اللہ کا، وہاں قدم سے قدم ملانا، طریقہ تم نے اپنانا۔ اللہ کہتا ہے آسمان پہ تمہارا نام لے کر میں تم سے یحببکم اللہ، میں محبت کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے سارے سیاہ کالے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یغفر لکم، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں کہ اللہ سے مجھے محبت ہے اور محمد رسول اللہ کا میں نے نعوذ باللہ
طریقے کا انکار کرنا ہے، مولویوں کا دین مان کر، مولویوں کی شریعت کو مان کر، میں نے محمد رسول اللہ کا محمدی طریقہ چھوڑ کر، میں نے مولویت طریقہ اپنا کر میں جنت میں جاؤں گا، 8 دروازوں کے علاوہ جنت کی کوئی سرنگ چور دروازے سے نہیں جا رہی۔ وہ جو سیدھے دروازے ہیں وہ صرف محمد رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کو جانے والا نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لانے لگے تو عمر بن عاص نے ایک شرط رکھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ، تیرے قبلی کا پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں اعمال کی قبولیت اور دنیا کے اعمال قبول کیسے ہوتے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اس وعدے پر کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہی محمد رسول اللہ کا دست مبارک سمجھ لو۔ میرے محمد رسول اللہ کی اتباع کو، میرے محمد رسول اللہ کی سنت کو، اور اس سنت کو اس ایمان کے ساتھ اپنا کر، اماموں کی تقلید کو خلی ولی کر کے آپ محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنا کر، رب کائنات کی قسم وہ ایک نماز ہے یا آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے رجوع کر لیا محمد رسول اللہ کی اتباع کی طرف، موت آ گئی، رب کائنات کی قسم میرا رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نہ جہاد کیا، نہ نماز پڑھی، نہ صدقہ دیا، نہ حج کیا، کچھ نہ کیا، کلمہ پڑھا، آپ کی اتباع کے اندر وعدہ کیا، وہ سواری پر بیٹھے، گرے، فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ یہ اتباع ہے۔ عمر بن عاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جب فوت ہوا، میرے باپ نے فوت ہونے سے پہلے ہمیں وصیت یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام جو ہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ کتنے؟ 100 غلام۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ کو یہاں سے غلط بات چونکہ چنانچہ والی اگر مل جائے تو میدان محشر پر میں آپ کا مجرم ہوں۔ یہاں سے چونکہ چنانچہ کا چکر نہیں ہے، یہاں سے سیدھا محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ فرمایا 100 غلام۔ عمر بن عاص نے کہا میرے والد نے کہا ہے کہ 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ انسان کے 360 جوڑے کتنے ہیں؟ ایک غلام آزاد کرنے کے بدلے میں اللہ انسان کے 360 جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر آج بھی آپ کسی انسان کی گردن کو چھڑاتے ہیں اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے، کسی مولوی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں کہ یہ مجھے جناب ہاتھ ڈالے، مجھے جناب بہت اچھا کہے، نہیں، اللہ کے لیے آج بھی کسی کی گردن کسی سے چھڑا دیں، چاہے وہ مقروض ہے، چاہے وہ کسی طرح ہے، رب العالمین آپ کو بھی 360 جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ دور آج بھی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ دور بھی محمد رسول اللہ کا دور ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کو میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اللہ کے رسول کی جو یہ
معجزہ ہے زندہ قرآن، یہ ابھی باقی ہے یا نہیں؟ اگر یہ باقی ہے تو یہ محمد رسول اللہ کا دور ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دور ہے۔ آپ ہر دور قیامت والا آنے تک محمد رسول اللہ کی رسالت ہے۔ جہاں تک محمد رسول اللہ کی رسالت ہے، آج بھی رسالت ہے، تو یہ دور کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آج بھی آپ کسی کی گردن چھڑائیں، اللہ اتنا ہی اجر ثواب دیتا ہے۔ عمر بن عاص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 2 بھائی ہیں، میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اور میں نے جو غلام آزاد کرنے ہیں 50 جو میرے ذمہ ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بڑا اگر جملہ میرا سمجھ جائیں کہ بڑا عظیم جملہ ہے، سونے کو راگ سے لکھنے والا۔ عمر بن عاص نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری گردن، میرے ہاتھ پاؤں، سب کچھ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کی اتباع کے یہ محتاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں وہ 50 غلام آزاد کروں، میرے والد کو کوئی ثواب ملے گا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، نام لے کر یہ کہا ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر، تمہارے اعمال کے اندر شرک ہو، خالی ذرا سا شرک ہو، ابراہیم گیا، موسیٰ گیا، عیسیٰ گیا، سارے پیغمبر گئے، ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ کسی پیغمبر سے واپس لے لے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا تمہارے اندر شرک کا مادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، کھڑا ہونا، میرا سانس کا لینا، میرے سانس کا بند ہونا، للہ رب یہ کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا۔ یہ میرے رسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں اب آپ کا پابند ہو گیا ہوں کہ میں اب وہ 50 غلام آزاد کروں یا نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ جو جتنے بھی غلام آزاد کرو گے، اس کا اجر و ثواب تمہارے والد کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ ساتھ عقیدہ توحید لے کر نہیں گیا، وہ مشرک مرا ہے، اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنی یہ حرام ہے۔ چاہے میرا والد ہے اور وہ شرک پر مرا ہے، میری ماں فوت ہو گئی، اگر وہ شرک پر مری ہے، اگر میں آپ کی بات نہیں کرتا چونکہ تنازع نکل آئے گا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں اپنے باپ مشرک کے لیے دعا کروں گا چونکہ دین میرے باپ کا نہیں ہے، دین میری ماں کا نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو میرے لیے، میرے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک سبجیکٹ رکھا ہے، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم بالاحیاء والاموات۔ جہاں بھی جائیں دعا کرنی ہو مردوں کے لیے، کسی کا نام لے کر دعا نہ کریں، آپ دعا کریں اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات، اس میں آپ کریں جو بھی مومن ہوگا، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے خاندان والے ہوں، آپ کے بھائی فوت ہو گئے ہوں، یہ جتنے بھی مومنین ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے مومن فوت ہوئے ہیں، جتنی مومنات فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرما لے۔ اگر ہمارے والدین ہی نہ ہوئے تو ہم زبردستی تو جنت سے، جہنم سے نہیں نکال سکتے، وہ تو اللہ ہی نکال سکتا۔ میرے بھائیو، عقیدہ کچھ چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ اگر 100 غلام آزاد کرو گے، عمر بن عاص کس سے پوچھ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے،
اور محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ عقیدہ توحید لے کر نہیں گیا، لہذا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے۔ اب آگے دن آنے والے ہیں، لوگوں نے سبیلیں لگانی ہیں، سبیل آئے ہائے ہائے ٹھنڈی سبیل، لوگ پیئیں گے، گڑ 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 کر کے پیئیں گے، کیا کہیں گے یہ سبیل ہے جی، بس یہ تو بڑا ثواب ہے۔ کوئی ثواب نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، ان دنوں کے اندر سبیل لگانی، ان دنوں کے اندر کوئی غم میں مبتلا ہونا، ان دنوں کے اندر شادی کو روک لینا، سوائے حج کے احرام کے اندر نکاح نہیں کر سکتا بندہ، باقی جو ہے یہ محرم کے اندر یا کبھی شادی کو روکنا رب کائنات کی قسم میرے رب کی شریعت کو چیلنج کرنا ہے۔ 10 محرم کو رسول اللہ کا نکاح ہوا، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس رسم کو توڑو، اگر آپ توڑیں گے تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ہم جناب بس جی حضوری اور سبحان اللہ اس کے اوپر ہم نے شریعت کا کباڑہ کیا ہوا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دے سلام اللہ علیہا، ماں جی عائشہ صدیقہ کو اللہ کا سلام آیا ہے اور جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ کو کہا ہے اللہ نے سلام دیا ہے، اور عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ نے سلام دیا ہے۔ کتنی بڑی عظمت والی ماں ہے۔ میں اپنی زندگی میں ماں جی عائشہ صدیقہ کا مکمل موضوع بیان نہیں کر سکتا، یہ میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کہ ان ظالموں نے اس ہستی پر بہتان لگایا ہوگا، اور جس ہستی کے لیے اللہ نے زمین پر بچے کو نہیں بلایا، پتھر کو نہیں بلایا، اللہ خود بطور وکیل صفائی بن کر ماں جی عائشہ صدیقہ کی طہارت کے لیے زمین پر آپ نے اللہ نے کوئی دے دی۔ کتنی بڑی عظمت والی ماں ہے۔ میری ماں جی فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ ماں جی عائشہ صدیقہ جن کی عظمت میں بیان کرنا آپ نے ایمان کا جز اول سمجھتا ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اور ماں جی عائشہ صدیقہ جا رہے ہیں، اور ماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم دوڑنے لگا لیں، جو جیت گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو عائشہ لگاتے ہیں، اس پتھر تک جو پہلے پہنچ گیا۔ اور بیویوں کی بے قدری کرنے والوں، اور بیویاں اپنے خاوندوں کی بے قدری کرنے والی ہو، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے جس عورت سے اس کا خاوند دنیا میں راضی ہے، عقیدہ توحید ہے، اس نے بہت کم اعمال کیے، مر گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھی جنت میں داخل ہو۔ آج بیویوں کے اتنے چھرے رکھے ہوئے ہیں، زبان نہیں یہ چھرے ہیں۔ یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، آپ جیتتے جیتتے ماں جی عائشہ صدیقہ سے پیچھے ہو گئے اور فرمایا عائشہ تو جیت گئی۔ پھر دوڑ لگائی دوسرے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، فرمایا عائشہ ہمارا معاملہ برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی میں ہار گیا تھا، اب میں جیت گیا تو ہار گئی، ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاندان میں عبداللہ بن جدان ہے، وہ اتنا بڑا سخی تھا، سبیلیں لگانے والوں، سبیلوں کا پانی پینے والوں، سبیلوں پہ کھڑے ہونے والوں، اور یہ تماشا دیکھنے والوں، اور ان تماشوں کے اندر ان تماشوں والوں کو پروان چڑھانے والوں، سن لو ان سبیلوں کے لیے فنڈ دینے والوں، سن لو محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ عبداللہ بن جدان جو ہے یہ اتنا بڑا سخی تھا، آپ نے دور حیات کے اندر اس نے اتنی بڑی دیگ پکائی تھی کہ دیگ کے اندر سیڑھی لگا کر نیچے سے سالن نکالا جاتا تھا، اور ساری
مکہ کے اندر اعلان کیا جاتا تھا کوئی غریب کوئی سفید پوش نہ رہے یہاں پہ آ کر یہ لنگر کھائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس دیگ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا جب میں بکریاں چراتا تھا مکہ کے اندر ہمیں سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو اس دیگ کے سائے کے نیچے میں بیٹھا کرتا تھا. فرمایا حاجیوں کے لیے عبداللہ بن جدعان میرے خاندان کا جو آدمی تھا اتنا بڑا سخی وہ لٹیرا نہیں تھا وہ زانی نہیں تھا وہ شرابی نہیں تھا وہ کبابی نہیں تھا وہ واپڈا کے اندر ملازم نہیں تھا کہ واپڈا کا ظلم کرتا فرعون نہیں تھا وہ پاکستان کا وزیر نہیں تھا کہ آج پاکستان کے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے. وہ سیدھا سادہ ایک انسان تھا. اس نے سبیل لگائی تھی اور اس نے کیا کہا تھا وہ ملاوٹ نہیں کرتا تھا. اس نے کہا حاجی جتنے بھی ہیں یہ سارے حاجی طواف کر کے یہ احرام نہ کھولیں عبداللہ بن جدعان کا لباس پہننا ہے اور 3 دن یہاں پہ کھانا کھانا ہے. یہ لباس بھی دیتا تھا تحفے تحائف بھی دیتا تھا کھانے بھی دیتا تھا اور مکہ کے اندر ہر آدمی کے لیے سبیلیں لگاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا کیا اس کو وہ سخاوت کام آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اٹھا کر ماں جی عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا. فرمایا عائشہ اس تیرے قبیلے کے آدمی کو اس تنکے کے برابر بھی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عقیدہ توحید لے کر نہیں گیا. کیا لے کر نہیں گیا؟ عقیدہ توحید لے کر نہیں گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے اعمال کرنے کو فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر اعمال کیے جاتے ہیں ان کی قبولیت جو ہے یہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے. میرے بھائیو جب تک آپ کا عقیدہ توحید ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور قل هو اللہ احد. آپ قل هو اللہ احد کا ترجمہ پڑھیں. یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا آج میں عشاء کی نماز کے اندر آپ کو 10 پارے قرآن کے سناؤں گا. کتنے پارے؟ 10 پارے. صحابہ اکرام خوش ہوئے. آخری بات خوش ہوئے کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم 10 پارے قرآن کے سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے اندر رکعتوں کے اندر قل هو اللہ احد اللہ کی توحید کا اقرار کیا. نماز کا سلام پھیرا گھر چلے گئے. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے دوبارہ واپس آئے. فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہم کو 10 پارے قرآن سنائیں گے. فرمایا میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے یہ قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے. قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے. اور میرے بھائی اس سے محبت کرو ترجمے کے ساتھ کرو قل هو اللہ احد. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد اللہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور پھر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. آخری بات اللہ نے محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے یہ آیت بھیج کر محمد رسول اللہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی شرک کا مادہ نظر آیا اے آمنہ کے لال اے درہ یتیم اے میں نے تجھے معراج کرائی آسمانوں پہ بلایا اگر آپ کے نامہ اعمال میں بھی شرک کا مادہ نظر آیا تو اے آمنہ کے لال میں تیری نبوت کو بھی ضائع کر دوں. اب مجھے یہ بتاؤ اس سے آگے کوئی دلیل ہے؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کوئی دلیل نہیں ہے. چونکہ چنانچہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اسی کے نام پہ مر لے
اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو، اسی کے نام کے تو بھر بھر کے جام پیتا جا۔ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا ہے سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہ ندا گلی کوچوں میں لگاتا جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، اس مسجد کو آباد کرنے والوں اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، اس مسجد میں تشریف لانے والوں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہر جمعے کو ٹائم پہ آیا کریں، انشاءاللہ تفصیل سے میری کوشش ہوتی ہے آپ کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بن جائے۔ کسی مسلک کی طرف دعوت نہیں ہے، اگر آپ کو دعوت ہے تو رجوع الی اللہ کی طرف ہے، اور آپ ہر کسی مسلک کی آپ کو دعوت نہیں دی جاتی، کسی گدی کی نہیں، کسی مولوی کا نہیں، صرف ایک اللہ کا ذکر اور محمد رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے آپ اس مسجد کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اس مسجد کی آباد کاری کے اندر ہم کیسے کام چلائیں گے؟ دین کا کام دونوں طریقوں سے ہوتا ہے، جانی اور مالی۔ آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں افرادی قوت کے مطابق، اور مسجد آباد ہوتی ہے مالی کے طور پر۔ یہ مجھے انتظامیہ نے نہیں کہا، میں ضرورت سمجھتا ہوں تو میں آپ کے سامنے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے مسجد کو یاد کیا کرو، چونکہ مسجد کا جو ہے فنڈ نہیں ہے، آپ مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔